السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام۔ مرد گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے محفوظ رکھے، اور ساتھ ساتھ ہمارے ملک کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ ہمارے ملک پہ جو بری نظر سے جو چین دیکھ رہا ہے، چائنا، اللہ اس کو نست نابود کر دے، اللہ اس کو زمین بوس کر دے، اللہ اس کو خاک میں ملا دے۔ بہرکیف آج کا میرا ایشو چائنا، تائیوان اور اروناچل پردیش ہے۔ جس طریقے سے چائنا کو منہ توڑ جواب دے رہا ہے تائیوان، چائنا بکلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ چائنا کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن اپنی طاقت کو استعمال کرنے اور طاقت کا نمونہ دکھانے کے لیے اس نے سمندری ناطے اور ہوائی جو بمباری کی، اس کا منہ توڑ جواب دیا چائنا نے۔ چائنا ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہے، تائیوان ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ چائنا کو ہر طریقے سے معقول جواب دیا تائیوان نے۔ ابھی دیکھا جائے تو ہمارے دیش بھارت کو تائیوان کی مدد کرنا چاہیے، تائیوان کے ساتھ میٹنگیں کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکتا کھل کے سپورٹ کرنی چاہیے ہر چیز میں، تاکہ چائنا کو تہس نہس کر سکے۔ کیونکہ چائنا کھلے طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کے پاس دکھایا جا رہا، اور وہاں کے سرکاری چینلوں پر اور ہر وہ چیز میں، کہ اروناچل پردیش اس کا حصہ ہے۔ کہاں سے آیا ارے چنگوا، ارے چوہے کھانے والے، ارے جھنگوراں کھانے والوں، ہاں، اوقات سے بڑھ گئے تم لوگ۔ تمہاری حالانکہ اوقات کیا ہے تم کو خود معلوم ہے، لیکن اپنی اوقات بھول چکے ہیں تم۔ اروناچل پردیش کے اوپر اگرچہ میلی آنکھ سے بھی دیکھیں گے تو تمہارے دیدے نکال لیے جائیں گے۔ بھارت کو کمزور سمجھنے کی بھول مت کرو۔ اگرچہ ہم اپنے اس میں آ جائے تو پھر تمہارا اللہ حافظ ہے، سمجھے؟ کون سے اس پہ اتنا اترانا ہے، کون سے اس پہ اتنا دکھلانا ہے، کون سے اس پہ طاقت دکھا رہے ہیں؟ ارے یہاں کے جو ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، اپنی جان نچھاور کر دیتے، اپنے ملک کے اوپر آنچ آنے نہیں دیتے۔ ہمارے ذاتی لڑائیں کچھ بھی ہو، لیکن جب ملک کی بات آ جاتی تو سب سے آگے اور سب سے سامنے ہم مسلمان رہتے۔ یہ چائنا کو یہ سمجھ لینا چاہیے کتنے % مسلمان رہتے ادھر۔ اگرچہ ہم کو سرکار اجازت دے دی تو ہم پیدل چلتے ہوئے چائنا میں گھس جاتے۔ جو بول رہا انہیں ہمارے دیش کے لیے جو اس کی سوچ ہے، سوچ اپنے تک محدود رکھ، اور جو زبانی الفاظ استعمال کر رہا وہ زبان نکال لیے جائے گی، اور ہم کو وقت نہیں لگتا۔ ہمارے صبر کا امتحان مت لو۔ ہمارے نجی اختلافات کچھ بھی ہوں گے، لیکن جب ہمارے ملک پہ ایسی آفت آتی ہے تو ہم سارا دیش ایک ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، چنگوا، چوہے کھانے والے، جھنگورا کھانے والے، بچھوا کھانے والے، تمہاری اوقات نہیں ہے ہمارے دیش کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھنے کی۔ ہاں، تائیوان کو نہیں لپٹ سک رہے، تائیوان تیرا گھبل کے بسنے ہو رہا۔ ہاں، تائیوان سے جیسا بھائی سن لو آپ لوگ، جو اس کا کہنا ہے، جو انہیں بتا رہا، اروناچل پردیش ان کے ملک کا حصہ ہے، کہتے پہلی بات۔ اور یہ جیسا تائیوان کے اوپر ان کی جیت ہوں گی، اس کے بعد اگلا نشانہ اروناچل پردیش ہے، بول رہا ہے انہیں باپ کی جاگیر ہے۔ اور اس کو سارے انٹرنیشنل لیول پہ UNCC اقوام متحدہ کو یہ چاہیے کہ وہ بیچ میں آ کر یہ جو باتیں کر رہا ہے، اور جو یہ غلط کامیں کر رہا ہے، اور جو اپنی وہ توڑ رہا ہے انہیں
ایک چیز بنائی جاتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، ایک حدود بنایا جاتا، اس حدود کی خلاف ورزی جس طریقے سے کر رہا ہے انہیں، اس کو روکا نہیں جا رہا۔ یہ کیا کر رہی یو این سی سی بھائی، اقوام متحدہ کیا کر رہی؟ اس کی ذمہ داری کیا ہوتی؟ اس کا کام کیا ہوتا؟ وہ کام ایمانداری سے کرنا چاہیے، اس کو اس کی اوقات دکھانا چاہیے، ساری دنیا ایک طرف ہو کر اس کے اوپر پھر دوبارہ جس طریقے سے پابندیاں عائد کیے گئے تھے وہ لاگو ہونا چاہیے، تاکہ اس کی اوقات اس کو دکھ سکے۔ اگرچہ آج یہ ہمارے بھارت کو آنکھ دکھا رہا ہے، چائنا کے ساتھ ایسا کر رہا ہے، ادھر سری لنکا کو دکھائے گا، اس کے بعد جو ہے سو یہ ساری دنیا پہ راج کرنے کی چکر میں، تو اس کی یہ حماقت کو ختم کرنے کا یہ صحیح وقت ہے۔ اس لیے ساری دنیا کے ممالک کو ایک ہونا چاہیے، ایک ہو کر اس کو معقول جواب دینا اور اس کے اوپر ایسی کارروائی کرنا جو اس کی اوقات اس کو یاد آ جائے، اس کی اہمیت اس کو پتہ چل جائے۔ تو یہ جھنگرا، یہ چوہے کھانے والا اپنے دائرے سے باہر آتے جا رہا ہے، انہیں خاموشی کو اور شرافت کو کمزوری سمجھ رہا، جو یہ بھول کر رہا ہے۔ یہ لداخ میں جس طریقے سے اس نے گھس کر وہاں پہ ناجائز قبضہ کرا اور ہمارے جوانوں کے اوپر جو چھپ کے وار کر رہا، اس کا بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ہم کو کمزور سمجھنے کی بھول مت کرو، پھر اگرچہ ہم فریم سے نکل جائے تو تمہارا کیا ہوگا؟ چائنا کان کھول کے سن لے، اوقات نہیں ہے تمہاری جو ہمارے بھارت کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھ سکے، اور کوئی ہمارے دیش کا آدمی خاموش نہیں بیٹھتا اس چیز کو دیکھتے ہوئے کوئی خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے جتنا ہو سکتا اپنی گندگی کو ختم کرو، اپنی سوچ کو ختم کرو۔ کچھ نہیں اکھاڑ سکتے تم ہمارے بھارت کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے۔ یہ الگ بات ہے، یہ ہمارے آپسی رنجشیں، اختلافات سارے ایک طرف، یہ ہمارا داخلی مسئلہ ہے، اس کے اوپر کوئی تم وہ نہیں کرنے کی کوشش کرو، نہیں تو بہت مہنگا پڑے گا تم کو۔ سنا دے رہے ہیں، یہ ہر ہندوستانی کی، ہر بھارتی کی یہی بات ہے، یہ سارے بھارت کے 140 کروڑ لوگوں کی آواز ہے۔ یہ الفاظ صرف ابو فضل کے نہیں ہیں، یہ سارے بھارتیوں کے الفاظ ہیں۔ حد و ادب میں آ جا، اپنی گندگی اور اپنی سوچ، اپنی ذہنیت کو ختم کر، تیرے لیے بھی اچھا ہے، تیری صحت کے لیے بھی اچھا ہے، تیرے ملک کے لیے بھی اچھا ہے۔ نہیں تو برباد ہو جاتا تو، نہیں تو خاک پہ مل جاتا تو، نہیں تو زمین بوس ہو جاتا تو۔ تیری پہچان ختم کرنے کے لیے ہم کو وقت نہیں لگے گا۔ ہم چاہتے ہیں ساری دنیا میں امن و امان برقرار رکھے، ایک جہتی بنائے رکھے، لیکن جو تم سوچ رہے ہیں وہ تمہاری سوچ ہے، سوچ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ یا اللہ میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔